الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا اور طاعون کے سبب شہادت کا مرتبہ پایا۔ اے عاشقان نماز، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جن 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام کو حضور نے خوشخبری دی تھی ایک ساتھ، فلاں تو جنتی ہے، فلاں تو جنتی ہے، فلاں تو جنتی ہے۔ ایسے 10 صحابہ ہے جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جن 10 صحابہ کرام کو حضور نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی، وہ کتنے ہیں؟ 10۔ اور ان 10 کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے۔ نماز میں یا نماز کے لیے جاتے ہوئے فوت ہونا، نماز میں یا نماز پڑھنے جاتے ہوئے فوت ہونا یعنی انتقال پانا شہادت ہے، شہادت ہے۔ اسی طرح اور بھی امراض یعنی بیماریوں میں وغیرہ میں وفات پانے سے شہادت کا ثواب ہے۔ مثلا پسلی کے درد، پسلی کے درد، مرگی آتی نا، ہوش آواز نہیں رہتا مرگی آنے کے بعد، مرگی کی بیماری میں، پیٹ کی بیماری، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 858 کے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے، اس یعنی پیٹ کی بیماری سے مراد استسقاء نامی بیماری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے، یا دست آنا، 10 آنا بار بار پاخانہ آتا ہے، 10 آنا دونوں قول ہیں اور یہ لفظ دونوں کو شامل کر سکتا ہے، لہذا اس یعنی اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت کا اجر ملے۔ ٹی بی کی بیماری اور بخار میں فوت ہونے والا، بخار سے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، ٹی بی کی بیماری میں بھی انتقال کر جاتا ہے، شہید ہے، اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طرح ڈوب کر پانی میں مر جانا، خود سے نہیں کسی وجہ سے، جل کر، دیوار تلے دب کر، عورت بچہ جننے یا کنوارے پن میں یا کسی موذی جانور مثلا سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے فوت ہوا، جسے درندے یعنی شیر، چیتے وغیرہ نے پھاڑ کھایا، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھنے والا، ہر رات سورہ یاسین پڑھنے والا
با طہارت یعنی باوضو سویا اور فوت ہو گیا، شہید کا مرتبہ پایا۔ جمعہ کے دن مرنے والا، جمعہ ہے نا، جمعہ کے دن مر گیا، جمعہ کے دن مرنے والا بھی اسے بھی کہا گیا کہ شہید کا مرتبہ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے، کتنے بار؟ 100 بار، وہ بھی شہید کا مرتبہ۔ ہاں، درود شریف پڑھے وہ بھی شہادت کا ثواب پاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 857 تا 863 کا مطالعہ فرمائیے۔ میرا یہ خواب ہو جائے شہا شرمندۂ تعبیر، میرا یہ خواب ہو جائے شہا شرمندۂ تعبیر، مدینے میں پیوں جام شہادت یا رسول اللہ۔ اے عاشقان رسول، سلامتی ایمان کی فکر بڑھانے، جام شہادت پینے کا جذبہ پانے، دنیا سے امن و ایمان کے ساتھ جانے کا ذہن بنانے کے لیے صرف اور صرف دینی محفل میں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے اور ان کے ساتھ خوب نیکیاں کمائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا اہل بیت کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز قائم کرو، اے اہل بیت نماز قائم کرو۔ پھر پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ ترجمہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خود ستھرا کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نور العرفان میں حدیث پاک میں بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی ہے گھر میں رہنے والے تمام لوگ انسان کے اہل کہلاتے ہیں، گھر میں رہنے والے تمام لوگ انسان کے اہل کہلاتے ہیں، بیویاں، اولاد، بھائی وغیرہ۔ نمازی کامل یعنی پورا نمازی وہ نہیں جو صرف خود نماز پڑھ لیا کرے۔ ہم تو پڑھ لے رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو ایسے ہی چھوڑنا ہے، ایسا نہیں۔ جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا کر ان کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں۔ جو صرف خود نماز پڑھ لیا کرے بلکہ پورا نمازی تو وہ ہے جو خود بھی نمازی ہو اور اپنے سارے گھر والوں کو نمازی بنا دے۔ نواسۂ نبی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ، ہر گھر میں اپنے گھر میں رکھتے نا جہاں نماز پڑھنے کی جگہ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد بیت۔ گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نوافل پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا،
مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی، حضرت فاطمہ اپنے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر، پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے جنتی خواتین کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار کون؟ حضرت فاطمہ، بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا شوق عبادت اور پڑوسیوں پر شفقت۔ بے شک پڑوسیوں کی بڑی اہمیت ہے، افسوس اب ہمیں اس کا احساس نہیں رہا۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی مکاشفۃ القلوب، مکاشفۃ القلوب اردو صفحہ نمبر 887 پر دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض کیا جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، السلام علیکم۔ اس سے طویل یعنی لمبی گفتگو نہ کریں، پڑوس والے سے زیادہ لمبی گفتگو نہ کریں، اس سے اکثر مانگتا نہ رہے۔ پڑوسی ہے تو یہ بھی دو، پڑوس ہے ذرا یہ بھی دو، نہ مانگے، اکثر مانگتا نہ رہے۔ مرض میں اس کی عیادت کرے، اگر پڑوسی بیمار ہے تو اسے دیکھنے جائے، اس کا حال معلوم کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اگر اس کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، خوشی میں اسے مبارکباد دے اور اس کی خوشی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں تو چھوڑ دے، ہر بار نہ ٹوکے، غلطیوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، چھت سے اس کے گھر میں سے نہ جھانکے، اپنے گھر کی دیوار پر شہیتر یعنی لکڑی کا تختہ، پھٹا، بیم وغیرہ رکھنے سے اس کو نہ روکیں، اس کے گھر کے صحن میں یا دروازے کے پاس کچرا مٹی وغیرہ نہ پھینکیں، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کریں، اس کے گھر کے آگے گاڑی پارک کر کے یا ہارن بجا کے اسے تکلیف نہ پہنچائیں، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے نہ گھورے۔ آیا پڑوسی کیا لے جا رہا ہے، ایسا نہیں گھورنا چاہیے، اسے نہ گھورے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہو، اگر پڑوسن نہیں ہے پڑوسی تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس کی غیبت کسی سے نہ سنے، اگر پڑوسی کی کوئی غیبت کر رہا ہے تو نہ سنے، اس کی پیٹھ پیچھے اگر کوئی برائی کر رہا ہے پڑوسی کا نہ سنے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہے، جن باتوں کو وہ نہیں جانتا ان میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو عام خاص ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، وگرنہ جہنم بنے گا ٹھکانہ۔ یا الہ العالمین، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ہر مسلمان بھائی سے حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، مولا کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، اے مولا ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔